میں نے امتحانات کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے، کیا یہ میرے لیے جائز تھا، جبکہ بعد میں نے قضا بھی دے دی؟ امتحان آپ دیتے روزہ رکھ کر تو اتنا علم آتا آپ کے دماغ میں کہ بس خرچے بہت اچھے حال ہوتے، کیا کیا آپ نے کہ امتحان کی خاطر یہ چھوڑ دیا؟ میں تو اللہ کی توفیق پر حیران ہوں کہ اس وقت یہ سڑکیں وغیرہ کوئی نہیں بنی تھی، ہم جو اپنا یہ راجبہ ہے نا سارنگ والا، اس کے ساتھ ساتھ ہی کچی سڑک پر آتے تھے، سائیکل ہی تھی، گاؤں سے آتا تھا، پٹکا ایک جو نا کھدر کا وہ میں تھیلے میں رکھتا، کالج میں پڑھتا گورنمنٹ کالج، جب واپس جانا نا دوپہر کا گرم لو، توبہ توبہ، گرمیاں دو تین بار تو آ گئے موسم میرے روزوں، تو پھر وہ پانی میں بھگو کر ٹھاٹھا پانی جا کر مسجد میں ایسا لیٹنا، وہاں نمازیں پڑھنی، سب روزے رکھے، کوئی مجھے تکلیف نہیں۔ یہ جو پہلے ہمت ہار بیٹھے نا، او روزہ بڑا لمبا، میں میرا گھر کو کیا کرنا ہے، حوصلہ کریں، میرے کو اللہ سے مار مانگے۔ میں حیران ہوں کہ یار روزے چھڑوانے پڑے حضور کو، ہمیں رکھوانے مشکل ہیں۔ جو عرب عادی نہیں تھے اتنے عادی ہو گئے، مزہ آیا کہ صوم وصال رکھنے لگے، نہ شام کو افطار کرنا نہ سحری کھانی، یعنی دن بھی روزہ، ساری رات بھی پھر روزہ، اگلا روزہ بھی ساتھ ہی جوڑ دینا، رات کو بھی کسی وقت ایک درا نہیں کھانا نہ پینا، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھنے لگے، تو حضور نے کہا کہ تم نہ رکھو، میری نقل نہ اتارو، ٹھیک ہے میں بشر ہوں مگر اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دیتا، کھلاتا پلاتا، اگر ہم یہ سمجھیں کہ رات کو کھانا اترا کھا لیتے تو پھر تو صوم وصال نہ ہوتا۔ آپ نے کہا صوم وصال تو ہے میرا کہ کئی دن کا لگاتا، مگر اللہ تعالیٰ مجھے روحانی طاقت دیتا، اتنا حوصلہ۔ تو لوگ بعد نہیں آئے، پھر چاند چڑھ گیا تو آپ نے فرمایا چلو تمہاری جان چھوٹ گئی، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ تمہیں مزہ دکھاؤں کہ لگاتار رکھتا ہی رہوں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ روزہ رکھنے۔ اب بھی ہمیں اجازت ہے کہ کوئی شخص اگر یہ رکھنا چاہے نا، کچلنا چاہے نفس کو، تو سحر سے سحر تک، شام کو نہ افطار کرے، ساری کھا لے، پھر جا کر ساری کھا لے، رات بھی روزے میں گزرے۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تم اگر زیادہ محنت کرنا چاہتے ہو سحر سے سحر تک لگاتار رکھ۔ تو اتنا ہوا کہ روزے رکھوانا کہا، ساریاں کہو، مانتے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ازبر اللہ 15 دن کا روزہ رکھ، نہ رات نہ دن، کچھ نہیں کھا، اور طاقت اتنی کہ جب کیسر روم نے بھیجا پہلوان اپنا کہ لاؤ مسلمان کوئی پہلوان، تو عبد المرگ نے کہا اب اس کا مقابلہ کون کر